حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ میرے منبر کے پاس جمع ہو جاؤ۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سب حاضر ہوئے، تمام صحابہ کرام حاضر ہو گئے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر کے پہلے زینے پر چڑھے اور سرکار نے کہا آمین، دوسرے زینے پر سرکار چڑھے، پھر فرمایا آپ نے آمین، تیسرے زینے پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدم مبارک کو رکھا، فرمایا آمین۔ جب منبر شریف سے نیچے تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے ایسی بات کبھی نہ سنی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان شریف پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی ہو، یعنی رمضان شریف کا مہینہ آیا، اس نے روزے نہ رکھے اور اس نے مغفرت نہ کرائی، تو ایسا انسان ہلاک ہو جائے۔ تو سرکار فرماتے میں نے کہا آمین۔ اور جب دوسری چیز سیڑھی پر چڑھے سرکار تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے کہ جس کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر ہو اور وہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو سرکار فرماتے میں نے کہا آمین۔ اور سرکار جب تیسرے زینے پر آپ نے قدم مبارک کو رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جس شخص کے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پائے اور وہ شخص ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ تو سرکار فرماتے میں نے کہا آمین۔ اے ایمان والو، وہ شخص اتنا بد نصیب ہے کہ جس کے حق میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام ہلاکت و بربادی کی دعا فرما رہے ہوں۔ لہذا رمضان شریف کی قدر و منزلت کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، اور جب جہان میں ذکر حبیب خدا صلی اللہ تعالی وسلم ہوتا ہو تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ ہلاکت و بربادی سے محفوظ رہیں اور برکت و سلامتی سے مالا مال ہوں، اور ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ہمیں ان کی خوب خدمت کر کے ان کی دعائیں حاصل کر کے ہلاکت و بربادی سے بچ کر کے جنت کا حقدار ہو جانا چاہیے۔ اللہ توفیق دے، محبت و خدمت عطا فرمائے۔ ایک شخص بڑا بدکار و گنہگار تھا، پورے سال بھر بدعملی و گناہوں کے کاموں میں مشغول رہتا تھا، لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ آتا، برکت والا مہینہ آتا، فضیلت والا مہینہ آتا، رحمت والا مہینہ آتا تو خوب پاک صاف ہو کر کے کپڑے پہن کر 5 وقت کی نماز پڑھتا۔ اس شخص سے پوچھا گیا کہ تو صرف رمضان شریف میں نماز پڑھتا ہے اور پاک صاف نظر آتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا یہ مہینہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، توبہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس امید سے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے رمضان شریف کے ادب و احترام اور اس ماہ میں اچھے عمل کرنے کے سبب بخش دے۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرے پروردگار عالم نے مجھے رمضان شریف کے ادب و تعظیم کے سبب بخش دیا۔ شہر بخارا میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا کہ ایک دن رمضان شریف میں مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ بازار گیا۔ اس مجوسی کے بیٹے نے بازار سے کوئی چیز کھانے کی خریدی اور کھانے لگا۔ مجوسی باپ کو یہ دیکھ کر کہ میرا بیٹا رمضان شریف میں سر بازار مسلمانوں کے سامنے کھا رہا ہے، بیٹے کو ایک تماچا مارا اور ڈانٹ کر کہنے لگا کہ شرم کرو، اس لیے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کا روزہ ہے۔ بیٹے نے جواب دیا
کہ ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہو پیتے ہیں. تو مجوسی باپ نے کہا کہ بیٹا میں کھاتا ہوں پیتا ہوں مگر گھر کے اندر مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا, اس ماہ مبارک کی بیعت بھی نہیں کرتا ہوں. جب وہ مجوسی شخص وفات پا گیا, مر گیا, تو کسی اللہ والے نے عالم خواب میں دیکھا کہ وہ شخص بڑے مزے سے جنت میں گھوم رہا ہے, جنت میں ٹہل رہا ہے. حیرت سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا, جنت میں کیسے آ گیا؟ تو کہنے لگا کہ پھر کہنے لگا میں تو حقیقت میں مجوسی تھا, لیکن جب موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے عدل و تعظیم کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا اور میں جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں. یا ایمان والو, رمضان شریف عظمت و برکت والا مہینہ ہے. سال بھر گنہگار اگر رمضان شریف میں پاک و صاف ہو کر توبہ استغفار کر کے روزہ رکھ لے اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے تو شخص کا ٹھکانہ جنت ہے. اور اگر مجوسی کافر شخص بھی جنت کا رمضان شریف کا احترام کرتا ہے تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے, اور مزے کے بعد اور مرنے کے بعد وہ جنت میں اس کا مقام ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی شخص رمضان شریف کے جیسے مجوسی شخص بھی رمضان شریف کا احترام کرتا ہے اور ایمان کی دولت پاتا ہے تو وہ بھی مرنے کے بعد جنت میں اس کا مقام ہوتا ہے. تو ہم تو مومن مسلمان ہیں اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں. اگر ہم رمضان شریف کا تعظیم کریں, ادب بھی کریں, تعظیم بھی کریں اور روزہ رکھ کے نماز پڑھیں اور پورے مومن اور مکمل مسلمان بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو کتنے انعام و اکرام کی دولت و نعمت عطا فرمائے گا اور بے شک ہمارے لیے جنت کو ٹھکانہ اور جنت میں مکان عطا فرمائے گا. ایک روز یعنی روزہ ایک عظیم الشان عبادت ہے. روزہ ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کا ادا کرنے میں بلا شبہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. مسائل کی ناواقفی اور اپنی عقل کی مداخلت سے اس کو برباد کر لینا بڑی ہی محرومی اور بدنصیبی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھنے والے لوگ علماء اور اماموں سے مسئلہ معلوم کرتے رہا کریں تاکہ روزے میں کوئی خرابی نہ ہونے پاوے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے, جو شخص روزے کی حالت میں بھول گیا, جو شخص روزہ تھا لیکن وہ بھول گیا اور اس نے کچھ کھا لیا پی لیا تو وہ شخص اپنا روزہ پورا کر لے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. اے ایمان والو, بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا اور اس کو روزہ بالکل یاد نہ تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی بھول جانا کہ کسی کو بالکل یاد ہی نہ رہا تو اس کا روزہ ہے. جیسے کوئی سو کر اٹھا, پیاس لگی, پانی پی لیا یا کھا لیا اور یقیناً ایسا ہو سکتا ہے تو اس صورت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا. نہ قضا نہ کفارہ. شام کو وقت پر افطار کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اپنے کرم سے تمہیں کھلایا اور پلایا بھی اور روزہ بھی قبول فرما لیا. کھانے پینے کی مقدار کوئی مقرر نہیں ہے, کم کھایا یا زیادہ کھایا, کم پیا یا زیادہ پیا. لیکن یہ خطا ہے یعنی غلطی کہ روزہ تو یاد ہے لیکن غلطی سے روزہ توڑنے والا کوئی کام کر لیا, جیسے کلی کر رہا تھا کہ حلق میں پانی چلا گیا تو اس خطا سے یعنی غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی اسے معلوم تو ہے کہ روزہ ہے, اسے یاد بھی ہے کہ روزہ ہے, لیکن کلی کر رہا تھا اور حلق میں پانی چلا گیا تو اس خطا سے یعنی غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کرنا پڑے گا. کفارہ بھی لازم آئے گا, کفارہ بھی لازم ہوگا. اور قصداً جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی کام کرنا, جیسے بہت بھوک اور پیاس لگی جان کر کھا لیا یا پی لیا, جان کر بیوی سے صحبت کر لی تو قصداً روزے کو توڑ دینا روزے کی سخت بے حرمتی ہے یعنی روزے کی سخت بے حرمتی ہے. لہذا روزہ قضا بھی کرنا ہوگا, کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی
اللہ تعالیٰ آخرت میں اس گناہ کی سزا معاف فرما دے کہ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے مسلسل رکھنا ہے اور درمیان میں کسی دن کا روزہ نہ چھوٹنے پاوے۔ فرض روزے توڑنے سے قضا اور کفارہ لازم آتا ہے، نفل روزہ توڑنے سے فقط قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے یعنی بوڑھا زیادہ ہے، بڑھاپے کی وجہ سے 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے، 60 روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے۔ اور اگر عورت پر کفارہ لازم ہے تو وہ 60 روزے رکھی رہی تھی تو حیض کی وجہ سے حیض آ گیا تو حیض کی وجہ سے جن دنوں کا ناگا ہوگا ان میں کوئی حرج نہیں، یعنی وہ گنتی ہی میں رہے۔ سمجھا؟